السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیکٹس ود علی عابد میں آج اس فیکٹ سے ہم پردہ اٹھائیں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی اٹھایا جاتا ہے اور آج سے 1400 سال پہلے بھی اٹھایا جاتا تھا۔ سوال یہ اٹھایا جاتا تھا کہ قرآن پاک میں ایک بہت بڑی غلطی ہے، یعنی قرآن پاک اللہ کی طرف سے اس میں کوئی ایک غلطی آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت مریم علیہ السلام سے 1500 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، تو قرآن پاک نے ان کو آپس میں بہن بھائی کس طرح سے بول دیا۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام کی ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے 1500 سال پہلے ہوتی ہے، اور قرآن پاک نے سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کو یا اختہ ہارون کہہ کر پھر کیوں مخاطب کیا؟ تو پھر یہ مشرکین کی طرف سے بھی سوال اٹھایا گیا، اور یہ سوال آج بھی غیر مسلمز کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن میں یہ ایک بہت بڑی ہسٹوریکل ایک مسٹیک ہے، ایک تاریخی غلطی ہے۔ تو سورہ مریم میں آیا ہے یا اختہ ہارون، کہ اے ہارون کی بہن۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1400 سے 1500 سال کا فرق ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی غلطی ہوئی کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہوئیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی وہ بہن ہوئیں، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اور قرآن پاک میں آیا یا اختہ ہارون، تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بہن ہوئیں۔ تو پھر یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا رہا، آج بھی اٹھایا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی ایک غلطی ہے۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لائیں۔ تو سورہ مریم میں یہ مکمل واقعہ موجود ہے۔ تو اس وقت کے یہودی علماء نے کہا کہ یا اختہ ہارون، تو تیرا باپ وہ بھی ایک نیک آدمی تھا، بدکار نہیں تھا، تیری ماں بھی نیک تھی، وہ بدکار نہیں تھی، تو پھر یہ تو نے کیا کر دیا؟ انہوں نے ان پر ایک جھوٹا الزام لگایا۔ تو اس پر اعتراض ہوا کہ یا اختہ ہارون سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی پھر بہن ہوئیں۔ یہ سوال آج تک بھی اٹھایا جاتا رہا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی اٹھایا گیا تھا۔ صحیح مسلم میں کتاب الادب والے چیپٹر میں، جو ناموں والا ایک چیپٹر ہے، جس میں یہ حدیث آتی ہے کہ اللہ پاک کو دو نام بہت زیادہ پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ اس میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نجران میں گیا اور وہاں کچھ کرسچن سے ملا، اور ان کرسچنز نے مجھ پر یہ اعتراض اٹھایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے درمیان 1500 سال کا ولادت کا فرق ہے۔ تو پھر قرآن پاک میں یا اختہ ہارون آیا ہے، تو یہ تو تمہارے قرآن نے ایک نعوذ باللہ غلطی کر دی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں لاجواب ہو گیا، تو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور تمام واقعہ ان سے بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یوں جواب دینا چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل اپنے انبیاء اور جو نیک لوگ تھے ان کے ناموں پر نام رکھا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم 5598 نمبر حدیث میں یہ چیز موجود ہے۔ تو اب اس ہارون سے مراد ایک تو یہ ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے کوئی ایک بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، اور چونکہ اس وقت میں نیک لوگوں کے ناموں پر یا انبیاء کے نام پر نام رکھے جاتے تھے، تو اس لیے وہ ہارون سے مراد وہ حضرت ہارون علیہ السلام نہیں، بلکہ ان کے کوئی ایک بھائی تھے جن کا نام ان نبی ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا۔ تو اب ہارون علیہ السلام اگر اس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہاں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کرسچن، حضرت مریم علیہ السلام انہی حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں انبیاء اور نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھے جاتے تھے۔ ایک تو اس کا یہ جواب ہے۔ دوسرا، کچھ اسرائیلی روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت ایک ہارون نام کا شخص تھا جو بہت بدکار مشہور تھا اس بنی اسرائیل کے اندر نا، وہ بڑا بدکار مشہور تھا۔
تو انہوں نے وہ جو یا اختہ ہارون یہودی علماء نے بولا، وہ انہوں نے اس ہارون کی نسبت سے ان کو بولا کہ تم بھی انہی کی بہن نکلی، اسی کی بہن نکلی جس طرح کا وہ شخص تھا، اسی طرح کے نعوذ باللہ من ذالک تم نکلی۔ یہ اس کا ایک سیکنڈ جواب ہے۔ اور قرآن پاک میں تو بہت واضح آیا ہے، کئی دفعہ آیا ہے کہ قوم عاد کے بھائیوں میں سے ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اٹھایا، اسی طرح قوم سمود میں سے، یہ سورہ اعراف میں 65 اور 73 نمبر آیات ہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک جب بھی کسی نبی یا پیغمبر کو اٹھاتا تو اس کی ساتھ امت کے بارے میں، قوم کے بارے میں بیان فرماتا۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام یہودی نسل تھیں، ابراہیمی تھیں، بنی اسرائیل سے تھیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ تو جب وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہوئیں تو وہ ان کی بہن بھی کہلا سکتی ہیں اور وہ اہل ہارون بھی کہلا سکتی ہیں۔ تو اس میں یہ چیز نہیں آئی کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اس وقت کی زندگی کی موجودہ بہن تھیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ چونکہ ان کی نسل سے تھیں اس لیے وہ ان کی بہن ہوئیں۔ تو یہ اس کا ایک تیسرا جواب ہو سکتا ہے کہ پہلا جواب کہ وہ چونکہ نیک ناموں پر نام رکھتے تھے تو اس وجہ سے وہ انہوں نے ان کے بھائی کا نام ہارون رکھا ہوا تھا۔ سیکنڈ، وہ جو اس شخص کا برائی کا معاملہ تھا۔ اور تھرڈ، وہ چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی امت سے تھیں، نسل سے تھیں، تو اس وجہ سے ان کو بھی اہل ہارون بھی کہا جاتا تھا، یا ان کو یا اختہ ہارون بھی کہا جا سکتا تھا۔ تو یہودیوں نے ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہا ہو، یا باقی جو دو وجوہات ہیں ان کی وجہ سے۔ اور یہ اعتراض تو تب قرآن پر ہوتا نا جب قرآن کو اس ترتیب کا پتہ ہی نہ ہوتا، اور قرآن غلط ترتیب بتا دیتا اور کوئی شخص اٹھتا اور وہ آگے بتاتا کہ نہیں یہ ترتیب غلط ہے، میں تمہیں ٹھیک ترتیب بتاتا ہوں۔ قرآن نے تو خود بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت پہلے ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بعد میں ہوئی، اور ان کے درمیان بھی حضرت سلیمان علیہ السلام آئے اور حضرت داؤد علیہ السلام آئے۔ تو قرآن نے تو خود ہی پیریڈ وائز ان کی ترتیب کر دی ہوئی ہے، تو اس میں قرآن کی مسٹیک نہیں ہے، بلکہ کچھ جگہ کے اوپر جس طرح اہل عرب میں آج بھی اور پہلے بھی نام سے بلایا جاتا تھا، قبیلوں سے، جیسے بنو قریش کہا جاتا تھا، تو اب وہ بنو قریش کا مطلب ہے قریش میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سارے کے سارے بنو قریش تھے۔ اسی طرح سے قرآن پاک نے کب بولا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن حضرت مریم علیہ السلام ہے؟ اس میں لفظ آیا یا اختہ ہارون، ایسے تو نہیں آیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن حضرت مریم علیہ السلام۔ پھر ایک اور چیز بڑی کلیئر ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے بڑی پرسنالٹی تھی، ڈومیننٹ پرسنالٹی تھی، پاورفل پرسنالٹی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کے بھائی کی۔ تو قرآن میں آتا پھر یا اختہ موسیٰ، جبکہ یا اختہ موسیٰ نہیں آیا، یا اختہ ہارون آیا۔ تو ہمیشہ نام ڈومیننٹ پرسنالٹی کا پہلے آتا اور اس کے بعد دوسرا نام آتا، یا اللہ پاک ایک دفعہ تو یا اختہ موسیٰ کہہ دیتا، لیکن نہیں، چونکہ وہ ان حضرت ہارون کی طرف نسبت تھی ہی نہیں، وہ ان کے اپنے بھائی کی طرف نسبت تھی، تو اس لیے قرآن نے یا اختہ ہارون کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ ایسا کویسچن ہے جو آج بھی اٹھایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں بھی اٹھایا گیا۔ تو اس کا بہت سمپل سا آنسر ہمیں یہ پتہ چلا کہ یا تو ان کا کوئی ایک بھائی تھا جو حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر جس کا نام رکھا گیا، جیسے آج ہم بھی نام رکھتے ہیں، ہم محمد عبداللہ رکھتے ہیں، عبد الرحمن رکھتے ہیں، ہم علی نام رکھتے ہیں، ہم ڈیفرنٹ صحابہ کے نام پر، انبیاء کے نام پر، رب کریم کے جو ناموں میں سے خوبصورت ناموں میں سے نام ہے، ان میں سے ہم نام جو شان والی چیزیں ہیں وہ نام ہم نام آج بھی رکھتے ہیں۔ اس طرح اس وقت بھی نام رکھا کرتے تھے اور بنی اسرائیل میں یہ عام تھا۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں تو اس لیے ان کو اہل نسل ہونے کی وجہ سے یا اختہ ہارون کہا گیا۔ تو یہ بڑا ایک ایسا کویسچن تھا جو بار بار اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قرآن میں کوئی ایک نعوذ باللہ کو غلطی ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ پاک نے بالکل اس کو ترتیب سے اور بڑے طریقے سے اور بڑا مکمل طور کے اوپر نازل فرمایا ہے، اور اس کے تمام جوابات ہمیں قرآن پاک سے ملتے ہیں۔ امید ہے آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آیا ہوگا۔ اس میں اگر کوئی بھی کویسچن ہوگا تو ہم اس کو کمنٹس میں ڈسکس کر لیں گے، اور اگر کوئی امپورٹنٹ کویسچن ہوگا ہم اس پہ ویڈیو بھی بنا لیں گے۔ السلام علیکم۔